اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ محترم حاضرین جمعہ، گزشتہ 2 جمعہ آپ لوگوں کے سامنے، پہلے جمعہ کے اندر آپ کے سامنے نماز کی اہمیت کے تعلق سے باتیں رکھی گئی تھی کہ نماز کی اہمیت صرف امت مسلمہ ہی میں نہیں بلکہ کائنات کی ہر خلقت کے اندر اللہ رب العالمین نے جتنی چیزیں پیدا کی ہے ان تمام چیزوں کے اندر اللہ رب العالمین نے اس نماز جیسی عبادت کو رائج کیا ہے۔ اور دوسرے جمعہ کے اندر آپ کے سامنے کچھ دنیاوی اور اخروی فائدے کے تعلق سے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اللہ رب العالمین اس کی وجہ سے ہمیں دنیا کے اندر کیا بھلائیاں دیتا ہے اور اسی طرح سے آخرت کے لیے یہ ہمارے کیا فائدہ مند ہوتے ہیں۔ تو اسی سلسلے کی یہ تیسری کڑی ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ نماز نہ پڑھنے کے کیا نقصانات ہوتے ہیں دنیاوی زندگی کے اندر اور اخروی زندگی کے اندر، اور اسی طرح سے نماز نہ پڑھنے والوں کو اسلام نے کس درجے میں رکھا ہے، کیا وہ کفر کے درجے میں ہے یا نفاق کے درجے میں ہے یا ملت سے خارج انسان ہے یا اسلام سے وہ خارج ہے۔ میرے محترم، انہی باتوں کو لے کر کے میں حاضر ہوا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم، میں نے آپ لوگوں کے سامنے جو آیت کریمہ پڑھی ہے وہ قرآن مجید کی ان آیت کریمہ میں سے ہے جسے پڑھ کر کے ایک ذی شعور انسان، جس کے پاس میں عقل ہو، سمجھ ہو، بوجھ ہو اور وہ اللہ رب العالمین کے فرمان کو سمجھتا ہو یا سمجھنے کی کوشش کرتا ہو، تو اس کے دلوں کے اندر ایک قسم کی عجیب کیفیت پیدا ہو جائے گی۔ اسی طرح سے یہ آیت کریمہ سننے کے بعد اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ آیت کریمہ کے ترجمہ معلوم ہونے کے بعد اسے اپنی زندگی، اخروی زندگی کامیاب ہے یا نہیں ہے یہ سوچنے پہ اسے مجبور ہونا پڑے گا۔ میرے محترم، اسی آیت کے ارد گرد میں آپ لوگوں کے سامنے باتیں رکھ رہا ہوں۔ سب سے پہلی چیز، جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کو ہم چھوڑ دیتے ہیں تو ہمارا شمار کن لوگوں میں ہوتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے جب امت مسلمہ کو نماز جیسی عبادت دی ہے اور کلمہ کو اقرار کر لیتے ہیں، اقرار کرنے کے بعد میں جب وہ نماز نہیں پڑھتے ہیں یا نماز کو وہ ادا نہیں کرتے ہیں اس کے وقت کے ساتھ میں، اس کے ٹائم ٹیبل کے ساتھ میں، جماعت کے ساتھ میں، وقت مقررہ کے ساتھ میں، تو اس کے اوپر اسلام کیا حکم لگاتا ہے یہ دیکھ لیجئے۔ میں نے آیت کریمہ آپ لوگوں کے سامنے پڑھی اور یہ آیت کریمہ دیکھیے، اللہ رب العالمین نے کہا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، کیا کرو تم؟ نماز کو قائم کرو اور تم مشرک میں سے نہ ہو جاؤ۔ تو آیت کریمہ کا جو ظاہری مفہوم ہے وہ یہی ہے کہ انسان جب نماز کو چھوڑ دے گا، نماز وہ پڑھے گا نہیں، نماز کے لیے وہ اپنے آپ کو تیار نہیں کرے گا، جماعت کے ساتھ میں نماز نہیں پڑھے گا اور اس کی پابندی نہیں کرے گا، تو اللہ رب العالمین نے کہا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ کہ تم مشرک نہ ہو جاؤ۔ ہم تمام جانتے ہیں کہ مشرک وہ ہوتا ہے جو اللہ کو نہیں مانتا ہے۔ مشرک وہی ہوتا ہے جو اللہ رب العالمین کا اقرار نہیں کرتا، اس کی وحدانیت کو نہیں مانتا، اس کے سامنے جھکتا نہیں ہے، اس کی عبادت نہیں کرتا ہے، اس کی الوہیت کو نہیں مانتا ہے، اس کو اپنا ہر چیز نہیں مانتا ہے، بلکہ کسی چیز میں کہنے کے لیے وہ تو بول دیتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، میرا پالنے والا اللہ ہے، پیدا کرنے والا اللہ ہے، لیکن بات جب عبادت کی آتی ہے تو وہ اس کی عبادت نہیں کرتا، اس کو ہم مشرک کہتے ہیں۔ یعنی اللہ کے ساتھ میں وہ کسی اور کو بھی ساجھی کرتا ہے، ایسے شخص کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس نے شرک کیا، یعنی اللہ رب العالمین کے ساتھ میں مشرک ہو گیا۔ تو قرآن مجید ہم لوگوں کو یہ بظاہر بتا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ انسان جب نماز نہیں پڑھتا ہے تو وہ گویا کہ وہ کام کرتا ہے جو ایک مشرک کرتے ہیں۔ تو آیت کریمہ
ہمیں انتباہ کر رہا ہے، خبردار کر رہا ہے کہ وَلَا تَكُونُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، تم نماز چھوڑ کر کے مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ، یعنی تمہارا شمار نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے کہاں پہ ہو جائے گا؟ مشرکین میں ہو جائے گا۔ جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے ہیں، جو کلمہ طیبہ کا اقرار نہیں کرتے ہیں، ان لوگوں میں تمہارا شمار ہوگا، تم مشرک کہلاؤ گے۔ تو یہ پہلا حکم جو قرآن سے ہمیں ملتا ہے کہ اللہ رب العالمین نماز نہ پڑھنے والوں کو، نماز قائم نہ کرنے والوں کو سیدھے سیدھے لفظوں میں کہتا ہے کہ تم مشرک ہو جاؤ گے، یعنی یہ عمل جو ہے تمہارا شرک والا ہے، یہ اللہ رب العالمین کو نہ ماننے والا عمل ہے، یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ میں شرک کرنے والا عمل ہے۔ جو مشرکین کام کرتے ہیں یہ وہ والا عمل ہے جس کو تم انجام دے رہے ہو۔ حدیث رسول میں دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا امرت ان اقاتل الناس، مجھے حکم دیا گیا ہے۔ کس چیز کا حکم دیا گیا ہے؟ کہ میں لوگوں سے جھگڑا کروں، قتال کروں، یعنی وہ ٹائم میں یہ جہاد کرنا، یعنی لوگوں کو جو اللہ کا اقرار نہ کرے اس کو بزور شمشیر تلوار کے ذریعے سے اسے اقرار کروانا اور اللہ کی وحدانیت کی طرف اس کو لانا، یہ اسلام میں اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم تھا۔ تو حضرت عمر ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں امرت ان اقاتل الناس، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے قتال کروں۔ کب تک قتال کروں؟ حتی یشہدوا اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، یہاں تک کہ لوگ گواہی دینے لگے کہ اللہ ایک ہے اور اس کی عبادت کرے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت دے۔ اگر یہ کرتے ہیں تو مجھے یہ حکم نہیں ہے کہ میں اس سے لڑائی کروں۔ پھر اس کے آگے انہوں نے کہا وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، اور یہاں تک کہ وہ نماز کو قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، یعنی اگر وہ گواہی دیتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اس وقت ان سے لڑائی کرنا جائز نہیں ہوگا۔ اگر نہ تو وہ اگر زکوٰۃ اور نماز اور کلمہ کا اقرار نہیں کرتے ہیں تو ایسے لوگوں سے اللہ تک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان سے جھگڑا کیا جائے گا، ان سے قتال کیا جائے گا، ان سے جہاد کیا جائے گا، یعنی اس کی گردنوں کو مار دی جائے گی۔ دوسرے لفظوں میں کہا جائے جو لوگ نماز کا اقرار کرنے کے بعد، کلمہ کا اقرار کرنے کے بعد اس پہ عملی طور پہ عمل نہیں کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی گردنوں کو مار دینے کا حکم ہے۔ یہ کتنا بڑا حکم ہے میرے محترم کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابی رسول کو کہتے ہیں کہ تم اس وقت تک ان لوگوں سے جہاد کرنا یہاں تک کہ وہ لوگ کلمہ کا اقرار کر لے اور نماز کا اقرار کر لے اور زکوٰۃ دینے لگے۔ اگر وہ لوگ ایسا کرتے ہیں تو ان کے مال اور ان کے خون آپ کے ذمے میں ہے، یعنی آپ اسے کچھ نہیں کرو گے۔ اگر نہیں کرتے ہیں تو ان کا مال کو بھی ضائع کرنا درست ہے اور اس کے خون کو بھی بہانا درست ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صراحتاً حدیث ہے کہ نماز چھوڑنے والوں کے ساتھ میں کیا کیا جائے گا؟ قتال کیا جائے گا، جہاد کیا جائے گا، ان کی گردنوں کو ماری جائے گی، ان کے ساتھ میں تلوار سے سلوک کیا جائے گا۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بین الرجل و بین الشرک والکفر، کہ بے شک آدمی کے درمیان، ان بین الرجل، آدمی کے درمیان، شرک اور کفر، ان دونوں کے درمیان میں جو حد فاصل ہے وہ کیا ہے؟ ترک الصلاۃ، نماز کو چھوڑنا۔ یعنی انسان کافر ہو جاتا ہے یا مشرک ہو جاتا ہے الا یہ کہ وہ نماز کی پابندی کرے۔ اگر نماز کی وہ پابندی کر رہا ہے، نماز کو ادا کر رہا ہے، نماز کو چھوڑ نہیں رہا ہے تو وہ حقیقت میں مومن ہے۔ اگر نماز نہیں پڑھ رہا ہے، اس کو چھوڑ دے رہا ہے تو اس کا حکم کیا ہے؟ وہ شرک اور کفر کے درمیان میں شامل ہو جاتا ہے، وہ مشرک اور کافر کہلانے کے لائق ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک دوسری حدیث کے اندر، اللہ کے نبی نے کہا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جو شخص جان بوجھ کر کے، وقت ہے اس کے پاس میں، کوئی مصیبت نہیں ہے،
کوئی آفت نہیں ہے، کوئی شرعی عذر نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس سے نماز سے مانع ہو جائے، بلا وجہ کا جان بوجھ کر کے اذان ہو رہی ہے وہ نماز پڑھنے نہیں آتا ہے، اذان ہو رہی ہے وہ اپنے کاروبار میں لگا ہوا ہے، اذان ہو رہی ہے وہ اپنی زندگی کو گزارنے میں لگا ہوا ہے، اذان ہو رہی ہے وہ دوستوں کے اندر لگا ہوا ہے، تو ایسے شخص کے بارے میں کہیں گے کہ اس نے جان بوجھ کر کے نماز کو چھوڑا۔ اور جو شخص جان بوجھ کے نماز کو چھوڑے گا اسے کہا فقد کفر، وہ گویا کہ کیا کر رہا ہے؟ کفر کر رہا ہے، یعنی وہ شخص مسلمان نہیں ہے، وہ کافر ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث، اللہ کے نبی نے کہا العہد الذی بیننا و بینہم، ہمارے اور اس کے درمیان میں جس بات کی معاہدہ وہ یہ ہے الصلاۃ، نماز کا معاہدہ ہے، یعنی کافر اور مسلم کے درمیان میں جس بات کی معاہدہ وہ کیا ہے؟ نماز ہے۔ اور جو یہ نماز کو چھوڑ دے گا فمن ترکہا فقد کفر، جو اس کو چھوڑ دے گا وہ کفر کرے گا۔ یعنی ہمارا اور ایک کافر کے درمیان میں موازنہ کیا جائے، فرق بتایا گیا ہے کہ ہم میں اور کافر میں صرف اتنا ہی فرق ہے، نماز کا فرق ہے۔ آپ نماز ادا کرتے ہو تو آپ مسلمان ہو، آپ نماز ادا کرتے ہو آپ مسلم ہو، آپ نماز پڑھتے ہو آپ مومن ہو، آپ نماز پڑھتے ہو آپ کلمہ گو ہو، آپ نماز پڑھتے ہو آپ توحید والے ہو، آپ نماز پڑھتے ہو اہل اسلام والے ہو۔ آپ نماز کو چھوڑ دیتے ہو تو آپ کا شمار گویا کہ کافروں میں ہوتا ہے، آپ کا شمار مشرکوں میں ہو رہا ہے، آپ کا شمار منافقوں میں ہو رہا ہے، آپ کا شمار اہل ہنود میں ہو رہا ہے، آپ کا شمار اہل یہود میں ہو رہا ہے۔ یعنی آپ سب کچھ تو ہو سکتے ہو لیکن نماز چھوڑ کر کے آپ مومن نہیں ہو سکتے ہو، آپ مسلمان نہیں ہو سکتے ہو، آپ مسلمان نہیں ہو سکتے ہو، کیونکہ نماز چھوڑنے والا حقیقتاً جان بوجھ کر کے، کیونکہ بلوغت کے بعد سے لے کر کے انسان کے مرنے تک، جب ہم جوان ہو جاتے ہیں نماز ہمارے اوپر فرض کر دی جاتی ہے، اس کے بعد سے لے کر کے مرنے تک کوئی ایسی وجہ نہیں ہے جو شرعی عذر نہ ہو تو بلا وجہ کی نماز چھوڑ دیا جائے۔ آپ کا کمانا یہ کوئی عذر نہیں ہے، آپ کی بیماری یہ کوئی عذر نہیں ہے، آپ کا مسجد تک پہنچ کر نہ آنا، آپ کے کان کے اندر مفلوج ہو جانا، آپ کا بیماری سے حد سے زیادہ بیکار ہو جانا یہ عذر نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا ہے کہ آپ کامیاب نہیں ہیں، مسجد نہیں آ سکتے ہیں، آپ کو اللہ رب العالمین نے اجازت دیا ہے آپ اپنے گھروں کے اندر پڑھ لیجئے، آپ کے اندر وہ بیماری ہے آپ اٹھ نہیں سکتے ہیں تو آپ کو حکم دیا گیا بیٹھ کے پڑھ لیجئے، آپ کے اندر اتنی کمزوری ہے کہ آپ بیٹھ نہیں سکتے ہیں تو آپ کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ لیٹے لیٹے نماز پڑھ لیجئے، لیکن کسی بھی صورت کے اندر آپ سے یہ نہیں کہا گیا ہے کہ آپ کی نماز کو معاف کر دی جائے گی، کوئی بھی ایسی صورت نہیں ہے، الا یہ کہ آپ دماغ سے اپاہج ہو جائیں، یعنی آپ پاگل ہو جائیں، آپ کچھ دین و دنیا کچھ سمجھنے والے نہ ہو، سفیہ ہو جائیں، یعنی آپ پوری طرح سے اگر پاگل ہو جاتے ہیں تو آپ سے نماز ساقط ہے، لیکن آپ اگر اس زمرے میں نہیں آتے ہیں تو سمجھ جائیے کہ بلوغت سے لے کر کے مرنے تک آپ کو کسی بھی صورت میں نماز معاف نہیں ہے، اور آپ جس بھی حالت میں ہو آپ کو نماز پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ اگر آپ چھوڑ دیتے ہیں تو یقین جانیے آپ کا شمار کس میں ہوگا؟ کفر کرنے والوں میں ہوگا، شرک کرنے والوں میں ہوگا، نفاق کرنے والے میں ہوگا، دائرہ اسلام سے خارج لوگوں والوں میں ہوگا، اور آپ مومن نہیں کہلا سکتے ہیں، مسلمان نہیں کہلا سکتے ہیں، ایمان والے نہیں کہلا سکتے ہیں، یعنی اتنی سخت وعید اس نماز کے تعلق سے ہمیں دیا گیا ہے۔ میرے محترم، اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام ہیں، کوئی شخص زکوٰۃ کے اندر لیٹ کر دیتا، یعنی اس کا زکوٰۃ فرض ہوا، سمجھ جائیے یہ اکتوبر کے مہینے میں 1 مہینہ لیٹ دیتا ہے تو اس کے لیے وہ کوئی برا لفظ استعمال نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح سے حج فرض ہو گیا میرے اوپر لیکن کسی وجہ سے میں وہاں تک نہیں جا سکا تو اس کے بارے میں صحابہ کرام کچھ نہیں کہا کرتے تھے۔ اسی طرح سے اور دوسرے جو اعمال ہیں اس کے تعلق سے صحابہ کرام کچھ نہیں کہا کرتے تھے، لیکن نماز کے تعلق سے ان کا یہی گمان تھا، ان لوگوں کا یہی عقیدہ تھا، اور یہی لفظ ان لوگوں سے ثابت ہے کہ وہ لوگ کان اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا يرون شيئا
काना असहाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यरौना शय्यन अनिल आमाली मिनल आमाली तरकुहु कुफ्रुन इल्ला सलाह। यानी किसी भी आमाल के बारे में उन लोगों का ये गुमान नहीं था कि उसको छोड़ देने से वो कुफ्र के दर्जे में आ जाएगा, सिवाय इस नमाज के। आपको ज़कात है, आप मालदार हैं, वक्त आएगा 1 महीना लेट आप दे सकते हैं, आप हज है आप लेट कर सकते हैं, आप इसी तरह से कुछ रोज़े हैं उसके अंदर कुछ कमियां आ गई आप बाद में पूरा कर सकते हैं। लेकिन नमाज की ताल्लुक से सहाबा किराम का ये राय था, उन लोगों की ये सोच थी, ये मशवरा था कि नमाज को छोड़ना गोया कि वो कुफ्र करना है। तो मेरे मोहतरम, हम तमाम लोग अपने आमाल का जायज़ा लें और सोचें कि हकीकत में क्या कोई उज़्र हमारी ज़िंदगी के अंदर है, क्या कोई ऐसी वजह है या कोई ऐसा सबब है जिसकी वजह से हम नमाज छोड़े हुए हैं, नमाज से हम गाफिल हैं और अपने आप को अहले इस्लाम कहला रहे हैं, हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं, हम अपने आप को ईमान वाला कहते हैं, हम अपने आप को इस्लाम वाला कहते हैं, हम अपने आप को अहले हक कहते हैं। मेरे मोहतरम, ऐसी उज़्र अगर कोई नहीं है तो आप अपने अंदर सोचिए और अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचिए कि क्या आप हकीकत में इस्लाम के पासबान हैं, क्या आप हकीकत में कलमा गो हैं, क्या आप हकीकत में मोमिन कहलाने के लायक हैं। अगर ये चीज़ नहीं है तो वल्लाह आप अपनी ज़िंदगी की हर महवर के अंदर अपने हर काम को नमाज के इर्द गिर्द बनाइए, आप काम को नमाज के तरीके पे ढालिए। यानी यहाँ से ये काम करूँगा तो ये वक्त में यहाँ पे नमाज पढ़ लूँगा, फिर यहाँ से ये काम करूँगा फला वक्त तक ये काम पूरा करके मैं ये नमाज पढ़ लूँगा। यानी अपनी काम को और अपनी ज़िंदगी को, हर चीज़ की ज़ाविये को नमाज पे ला के फिट कीजिए। तो मुझे सुबह उठना है क्योंकि मुझे फजर की नमाज पढ़ना है, मुझे फला वक्त से फला टाइम तक ये काम निपटा लेना है क्योंकि मुझे ज़ोहर की नमाज पढ़नी है, फला वक्त से फला तक मुझे आराम कर लेना है क्योंकि असर की नमाज पढ़नी है। इसी तरह से आपको इशा की नमाज के अंदर जल्दी देर करके पढ़नी है और फजर के लिए अपने आप को तैयार करना है, तो जल्दी सोना है। ये तमाम चीज़ आप नमाज को अपनी ज़िंदगी के अंदर दाखिल कर लीजिए कि जो भी काम करने जाएं आपके सामने नमाज हो। आप जितने घंटे की ड्यूटी कीजिए उसके लिए आपके सामने नमाज हो, आपको मजदूरी करना हो सामने नमाज हो कि फला से फला वक्त तक मुझे मजदूरी करके नमाज पढ़ना है। मेरे मोहतरम, जब इसको आप अहमियत देंगे तो आपकी ज़िंदगी के अंदर नमाज जब राइज हो जाएगी, आपकी ज़िंदगी के अंदर नमाज का जब दाखिला हो जाएगा, आप अपनी ज़िंदगी को नमाज के मुताबिक डाल लेंगे तो यकीन जानिए जीने में भी मज़ा आएगा और आखिरत में भी मज़ा आएगा। मेरे मोहतरम, कुछ और बातें। एक नमाज, हम तो ज़िंदगी के अंदर बहुत सारी नमाज ही छोड़ते रहते हैं। हमें से अक्सर लोग कितने हैं जुमा को नज़र आते हैं, बस एक ही चेहरा जुमा को। 5 वक्ती में अल्हम्दुलिल्लाह एक सब से ज़्यादा 1.5 सब, उससे ज़्यादा नहीं। फजर के टाइम में माशाअल्लाह 10-15 से ज़्यादा। आप यही मस्जिद है, किसी भी मस्जिद में देख लीजिए जा करके, हर एक मस्जिद में यही हाल है। आप जहाँ भी हैं वहाँ की मस्जिदों की रौनक को देख लीजिए। जुमा के दिन में अल्हम्दुलिल्लाह कितने मुसलमान हैं, माशाअल्लाह कितने अच्छे लगते हैं, चेहरा सजा हुआ है, टोपी लगा हुआ है, कपड़े साफ हैं, सुथरे हैं, अच्छे नज़र आ रहे हैं और देखने में उनकी चेहरों पे रौनकें नज़र आती है। लेकिन आम दिनों के अंदर एक जुमा है, अभी असर के टाइम में ये चेहरे आपको नज़र नहीं आने वाले हैं। इसीलिए अक्सर कहा करते हैं कि हम में से अक्सर मुसलमान या तो 8 दिन में एक बार मस्जिद को देखता है या 365 दिन में एक बार देखने आता है, या तो बाद मुसलमान तो ये भी है कि उसका जनाजा निकल जाता है, वो मस्जिद का मुंह तक नहीं देखता है। मेरे मोहतरम, आप अपनी ज़िंदगी को नमाज के ताल्लुक से देखिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों का मुताला कीजिए। देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक नमाज छोड़ने वाले को क्या कहा जाता था। हम तो पूरी नमाज छोड़ रहे हैं, यहाँ एक नमाज के ऊपर फैसला हो रहा है। एक वक्त की नमाज कज़ा होने पर दुख का इजहार किया जा रहा है, एक रकात छोड़ने पे अफसोस किया जाता है। नमाज को वक्त से हटा करके थोड़ी देर के लिए कज़ा कर देने पे वो अपने आप को हलाक हो गया कह रहे हैं। मेरे मोहतरम, एक नमाज छोड़ने का हुक्म देखिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मन तरका सलातल असर फ़क़द हबित अमलुहु।
جو शख्स नमाज असर को छोड़ दे उसके आमाल बर्बाद हो गए। और दूसरी हदीस उसी तरह से अल्लज़ी तफूतहु सलातुल असर, जिस शख्स से असर की नमाज फौत हो जाए कअन्नमा उतिरा अहलहु व मालहु, गोया कि उसका अहल यानी घर वाले बर्बाद हो गए, उसका माल भी बर्बाद हो गया। नमाज असर है, एक वक्त की नमाज है, उसको छोड़ने के ताल्लुक से ये वाइद है कि जो शख्स नमाज असर को छोड़ देता है, आप नमाज पढ़ रहे हैं लेकिन किसी वजह से आपसे छूट जा रही है, उस शख्स के लिए ये वाइद है, यानी अगर उज़्र शरई नहीं है तो ऐसे शख्स के लिए वाइद है कि उसके पूरे आमाल बर्बाद हो गए। क्या हो गए? आपने जो भलाई के काम किए थे वो आपके बर्बाद हो गए, आपने लोगों के साथ में भलाई जो भी किया वो भलाई अकारत चले गए, आपने सदकात खैरात किया वो बेकार हो गए, आपने सिले रहमी की वो बेकार हो गए, आपने सच्चाई का साथ दिया वो बेकार हो गए, आपने अपने माँ बाप के साथ में हुस्न सुलूक किया वो बेकार हो गए। यानी आपके अमल को ज़ाय करने के लिए एक वक्त की नमाज को जानबूझ करके छोड़ देना यही काफ़ी है। तो पूरी ज़िंदगी की नमाज छोड़ करके आप कहां से सुकून में रह सकते हो? आपके औलाद कैसे सुकून में रह सकते हैं? जबकि अल्लाह के नबी ने कहा जिसकी सलात असर की नमाज छोड़ दी जाए, छूट जाए, उसके अहल बर्बाद हो जाते हैं, घर वाले बर्बाद हो जाते हैं, इसी तरह से उसके माल बर्बाद हो जाते हैं। तो मेरे मोहतरम, ये कितनी बड़ी वईद है। हम पूरी ज़िंदगी नमाज पे नमाज छोड़ते जा रहे हैं और हम सोचते हैं हमारी ज़िंदगी के अंदर सुकून हो, हम समझते हैं हमारी कमाई के अंदर बरकत हो, हम समझते हैं कि औलाद हमारी अच्छी हो, हम समझते हैं कि हमारा घर बार अच्छा हो, हम समझते हैं हमारी बीवी हमारे फरमाबरदार हो जाए, हम समझते हैं कि हमारे वालिदैन हमारे लिए जन्नत नुमा बन जाए, हम समझते हैं कि हमारी औलाद हमें जन्नत में जाने का ज़रिया बना दे। मेरे मोहतरम, ये कहाँ की बात है? ये कहाँ से मुमकिन है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से निकली हुई बात को हम 100% सही मानते हैं, हक मानते हैं, हमारा ईमान है, यकीन है, उसके अंदर ज़र्रा बराबर भी कमी नहीं है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जो शख्स असर की नमाज को छोड़ देता है उसका हुक्म ये है कि उसके आमाल बर्बाद हो जाते हैं, इसी तरह से उसका माल बर्बाद हो जाता है, उसके अहलो अयाल बर्बाद हो जाते हैं। इसी तरह से ये तो एक वक्त की नमाज छोड़ने के बाबत में है। यहाँ तक कि आप कुरान हदीस को पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि जो नमाज के अंदर सुस्ती करते हैं, नमाजी हैं, 5 वक्त की वो नमाज अदा कर रहे हैं, लेकिन किसी वक्त सुस्ती की वजह से वो नमाज के अंदर नहीं आता, उसके लिए भी वैल कहा गया, यानी उसको भी हलाकत के जिम्मेदार करा दिया गया। अब 12 पढ़ते हैं, फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, कि हलाकत है उन लोगों के लिए जो नमाज के अंदर क्या करते हैं? गफलत करते हैं, जो सुस्ती बरतते हैं, यानी नमाज ही है। फ़वैलुल लिल मुसल्लीन, वो मुसल्ली है, नमाज पढ़ रहा है, नमाज पढ़ने के बावजूद उससे सुस्ती हो जा रही है, तो ऐसे लोगों के लिए क्या कहा गया? उसके लिए हलाकत है। फिर आप नमाज छोड़ करके आप सोचो कि मेरी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी, ये कहाँ की बात है? ये कहीं से समझ में आने वाली बात नहीं है, ये दिमाग को लगने वाली बात नहीं है। आप अपने गिरबान के अंदर देखिए और ये आयत करीमा पे गौर कीजिए कि उस नमाजी को ये बात कही जा रही है जो नमाज तो पढ़ता है लेकिन उसके बावजूद उससे सुस्ती हो जा रही है, वो दिखावे के लिए पढ़ता है, तो ऐसे लोगों से लिए कहा जाता है फ़वैलुल लिल मुसल्लीन, ऐसे लोगों के लिए भी क्या है? हलाकत है। इसी तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह तबारक व तआला ने एक जगह और कहा कि जो नमाज के अंदर आते तो हैं लेकिन आने के बाद में किसी के डंडे के डर से आते हैं, माँ बाप की ज़ोर से आते हैं, या लोगों को अपने आप को साबित करने के लिए कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं मुत्तकी हूँ, मैं परहेजगार हूँ, मैं नमाजी हूँ, मेरा मुकाम बढ़ जाए, मेरा मर्तबा बढ़ जाए, समाज के अंदर मुझे लोग अच्छा समझने लगे और समाज मुझे इज्जत दे, मर्तबा दे, शोहरत दे, ऐसे लोगों के लिए कहा गया वला यातून अस्सलात इल्ला वहुम कुसाला। ये जब नमाज को आते हैं तो ये सुस्ती करते हैं,
اور جب سستی کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے، اس سے پہلی جو آیت ہے اس کے اندر ہے کہ ان کے اموال میں سے اس کی کوئی چیز کو اللہ رب العالمین قبول نہیں کرتا ہے۔ کوئی بھی صدقہ کر دے، کوئی بھی خیرات کر دے، اور جو نماز کے اندر سستی کرے، ایسے لوگوں کی اللہ رب العالمین صدقہ کو قبول نہیں کرتا ہے، اس کے نفقات کو قبول نہیں کرتا ہے۔ تو میرے محترم، ہم پوری زندگی آرام سے بیٹھے رہیں، اللہ رب العالمین ہمیں برکت دیتا رہے گا۔ اسی طرح سے اس نماز کو اللہ رب العالمین نے منافقین کے تعلق سے کہا کہ سن 7 ہجری تک، سن 700 ہجری تک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کر جانے کے بعد بھی سن 700 ہجری تک تقریباً جو لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، ان کے اندر کبھی بھی یہ بات نہیں تھی کہ وہ نماز کو چھوڑ دے۔ وہ منافق تھے، دل کے اندر ان کو مسلمانوں کے خلاف میں زہر تھا، اسلام کے لیے ان کے دلوں کے اندر قدورت تھی، وہ مسلمانوں کو مٹانا چاہتے تھے، وہ مسلمانوں کے ساتھ رہ کر کے مسلمانوں کو نیست و نابود کرنا چاہتے تھے، وہ اسلام کا پیروکار ہو کر کے اسلام کو مٹانے کے در پہ تھے، لیکن اس کے باوجود ان کے عمل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ نماز نہیں چھوڑتے تھے۔ میرے محترم، منافق ہیں، وہ اسلام کے دشمن ہیں، لیکن اس کے باوجود قرآن کہتا ہے کہ وہ لوگ نماز کی پابندی کرتے تھے، نماز میں آتے تھے، بسا اوقات ان کو بھاری پڑتا تھا نماز، لیکن اس کے باوجود وہ نماز کے اندر آیا کرتے تھے۔ وہ لوگ اللہ رب العالمین کو دھوکہ دیتے تھے۔ قرآن نے کہا ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالى، کہ بے شک منافق لوگ نماز کو تو آتے تھے، وہ اللہ رب العالمین کو دل سے دھوکہ دیتے تھے، یعنی نماز پڑھتے تھے اور ان کے دلوں کے اندر اسلام کی کوئی عظمت نہیں تھی، مسلمانوں کے لیے کوئی محبت نہیں تھی، دین اسلام کے لیے ان کے دلوں کے اندر کوئی رغبت نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کی بستی میں رہنا ہے، مسلمانوں کے ساتھ میں لین دین کرنا ہے، مسلمانوں کے ساتھ میں اچھا سلوک کرنا ہے، اپنی عزت کو بڑھانا ہے، اپنی بات کو پھیلانا ہے، اس کے لیے بھی وہ نماز پڑھا کرتے تھے۔ یعنی وہ لوگ نماز کو نہیں چھوڑتے تھے، منافق تھے۔ اور منافق کے بارے میں آپ نے 12 سنا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلے طبقے کے اندر منافق کو ڈالا جائے گا، لیکن وہ شخص بھی نماز نہیں چھوڑتا تھا۔ میرے محترم، نماز وہ لوگ پڑھ کر کے بھی جہنم کے اندر چلے جائیں اور جہنم کے سب سے نچلے درجے کے اندر چلے جائیں، اور پوری زندگی ہم نماز نہ پڑھیں اور اپنی زندگی کو سمجھیں کہ ہم بہت اچھے ہیں۔ میرے بھائی، یہ شکل و صورت، یہ تندرستی، یہ آپ کا پوشاک، یہ لباس، یہ آپ کے خوش و خرم چہرے، یا آپ کی نگاہیں، آپ کی شان و شوکت کوئی چیز کام آنے والی نہیں ہے۔ وہ آپ جو سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس میں اللہ رب العالمین نے ابھی قوت دے رکھی ہے، ابھی وقت ہے میرے پاس میں، آخری عمر میں جا کر کے نماز پڑھ لوں گا، بہت سارے لوگ یہی سوچتے ہیں، کچھ بنا لوں، بال بچے کی شادی بیاہ کر لوں، گھر بنا لوں، اس کے بعد میں جا کے نماز پڑھ لوں گا۔ میرے محترم، یہ چیز آپ کو کام آنے والی نہیں ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں نماز چھوڑنے کی وجہ سے اس دنیا کے اندر ہمارا کیا نقصان ہوتا ہے۔ ہمارا اس دنیا کے اندر سب سے بڑا نقصان کیا ہوتا ہے؟ چند نقصانات جو ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں تو یہ دنیا کے اندر کیا ہے، آخرت کے اندر جو ہونا ہے وہ ہونا ہے، انشاءاللہ آگے بیان ہوگا۔ لیکن ابھی چند چیزیں آپ کے سامنے کہ یہ دنیا کے اندر ہم جس چیز کے لیے نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، جس چیز کی وجہ سے ہم نماز کے اندر سستی برتتے ہیں، جس چیز کی وجہ سے ہم مسجد کو نہیں آتے ہیں، کیا وہ چیزیں ہمیں کام آنے والی ہیں؟ میرے محترم، ایک چیز ہے دوستی یاری۔ کیا ہے؟ دوستی یاری۔ ہمارا دوست بیٹھا ہے بات کرنے کے لیے، ہم اسے چھوڑ کر کے اذان ہو رہی مسجد نہیں جا سکتے ہیں۔ ایک دوست ہمیں ہوٹل پہ لے کے جانا چاہتا ہے، اذان ہو رہی ہے، ہم اذان کو تو چھوڑ سکتے ہیں لیکن اپنے دوست کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ کام کاج، ہم کام کے اندر لگے ہوئے ہیں، نوکری کر رہے ہیں، مزدوری کر رہے ہیں، اذان ہو رہی ہے، ہم کام کاج کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ ہم اپنے کام کے اندر مشغول ہیں، تجارت کے اندر لگے ہوئے ہیں، ہم تجارت کو
نہیں چھوڑ سکتے ہیں. ہم نوکری پیشہ لوگ ہیں, ہم اپنی نوکری سے ذرا تھوڑی وقت کے لیے کوتاہی کر کے ہم نماز کو نہیں آ سکتے ہیں, ایک بڑی وجہ ہے. اور اسی طرح سے یہ رشتہ داری ہماری بڑی وجہ ہے, بال بچے ہمارے بڑی وجہ ہیں, ہماری بیویاں ہمارے لیے بڑی وجہ ہے کہ ہم کام نہیں کریں گے تو بیویوں کو کھلائیں گے کیسے, ہم بارہا کام چھوڑ کر کے جائیں گے تو روپیہ کہاں سے ملے گا, پیسہ کہاں سے ملے گا, ہم نماز بار بار پڑھنے جائیں گے تو ہمارے کاروبار جو 5 وقت بند ہوں گے اس کے اندر ترقی کیسے آئے گی, اس کے اندر پیسہ کیسے ملے گا. میرے محترم, یہ تمام وجہ ہیں جس کی وجہ سے ہم نماز پڑھنے نہیں آتے ہیں. تو آئیے, کیا یہ وجہیں ہمیں کام آنے والی ہیں؟ کیا یہ وجہ اللہ کی یہاں قابل قبول ہے؟ کیا اللہ رب العالمین سے ہم یہ کہہ دیں گے کہ الہ العالمین ہم اپنے دوست میں لگے ہوئے تھے, تو ہمیں معاف کر دے, اللہ معاف کر دے گا؟ نہیں معاف کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. اگر انسان توبہ کر لے اور کیا کرے, وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ, نماز کو قائم کرے اور زکوٰۃ دے, فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ, پھر تمہارا یہ دینی بھائی ہے. یعنی نماز نہیں پڑھ رہا ہے, زکوٰۃ نہیں دے رہا ہے, اور آپ اس سے بھائی چارگی بڑھا رہے ہیں, آپ اسے بھائی بنا رہے ہیں, اپنا رشتہ داری جوڑ رہے ہیں, اس کے ساتھ میں مل کر کے بیٹھ رہے ہیں, اس کے ساتھ میں چائے نوشی کر رہے ہیں, اس کے ساتھ میں ہوٹل بازی کر رہے ہیں, اس کے ساتھ میں بازاروں کی رونق بڑھ رہے ہیں, اس کے ساتھ میں سڑکوں کے اوپر گھوم رہے ہیں, سیر و تفریح کر رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ تمہارے بھائی حقیقت میں نہیں ہے. جس کو تم چائے پلا رہے ہو, جس کے ساتھ میں تم گھوم رہے ہو, جس کے ساتھ میں تم باتیں کر رہے ہو, جس کے ساتھ میں تم اپنی زندگی کی قیمتی سما کو بیکار کر رہے ہو, یہ تمہارے بھائی نہیں ہے. تمہارا بھائی حقیقت میں کون ہے؟ فَإِن تَابُوا, اگر وہ توبہ کر لے, وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ, اور نماز پڑھے, وَآتُوا الزَّكَاةَ, زکوٰۃ دے, فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ, تو ایسے لوگ تمہارے بھائی ہیں. تو ہمارے دوستی کا محور دیکھ لیجئے, ہمارا دوست کون؟ بے نمازی. ہم اٹھتے کس کے ساتھ میں ہیں؟ بے نمازی. ہم بیٹھتے کس کے ساتھ میں ہیں؟ بے نمازی. ہم چائے نوشی کس کے ساتھ میں کرتے ہیں؟ بے نمازی. ہم گھومتے کس کے ساتھ میں ہیں؟ بے نمازی. جو کام کرنا ہو کس کے ساتھ میں کرتے ہیں؟ بے نمازی. یعنی شروع سے لے کر کے, صبح سے لے کر کے رات کے آخری مرحلہ تک سوچئے آپ نے کتنے ایسے نمازی کو اپنا دوست بنایا ہے, کتنے رشتہ دار جس کی رشتہ داری آپ نبھا رہے ہیں, بھائی چارگی کو نبھا رہے ہیں, وہ آپ کے رشتہ دار ہو کر کے وہ آپ کا نمازی ہو جائے, وہ آپ کے ساتھ میں نماز کو جانے والا ہے. میرے محترم, ہم اپنی زندگی کے اندر دیکھیں گے تو یہ ہماری زندگی کے اندر ایسے لوگوں کا زیادہ دخل ہے جو نماز نہیں ادا کرتے ہیں. ہمارا دوست جب بے نمازی ہے تو ہم کیا کریں گے؟ ہم دوست کا ساتھ دیں گے. ہمارا کام کرنے والا, ساتھ دینے والا وہ بھی نمازی ہے, ہم کس کا ساتھ دیں گے؟ ہم اپنے دوست کا ساتھ دیں گے. ہم جس سے باتیں کر رہے ہیں وہ ہمارا دوست بے نمازی ہے, نہ اسے خیال ہے وقت کا, نہ ہمیں خیال آنا ہے, نہ وہ یاد دلائے گا, نہ ہم اسے یاد دلانے والے ہیں, نہ وہ ہمیں ساتھ کہنے کے لیے, نماز پڑھنے کے لیے لے کے آئے گا, نہ ہم اسے لے کے آنے والے ہیں. تو ہماری زندگی کا محور دیکھیے, بے نمازی لوگ ہیں, اور بے نمازی لوگوں کے ساتھ میں ہماری دوستی ہے, ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے, تو ہمیں نماز کا خیال کیسے آئے گا؟ اور قرآن کہتا ہے جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں, جو زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں, وہ حقیقت میں آپ کا بھائی نہیں ہے, وہ حقیقت میں آپ کے بھائی نہیں ہے. جو نمازی نہیں ہے وہ آپ کا بھائی بھی نہیں ہے. وہ آپ کا بھائی کون ہوتا ہے میرے بھائی؟ بھائی وہی ہوتا ہے نا جو آپ کو اچھی باتوں کی طرف رہنمائی کرے. آپ سے جو بڑا ہوتا ہے وہ کبھی آپ کو غلط کاموں کے اندر پڑتا ہوا نہیں دیکھے گا. آپ اپنی اصلی زندگی کے اندر دیکھیے, آپ محنت و مشقت کرتے ہیں, اپنے بھائی کو اگر وہ بگڑا ہوا ہے اس کو پکڑ کر کے, سمجھا کر کے, ڈرا کر کے, دھمکا کر کے اس کو راہ راست پہ لانا چاہتے ہیں. کام نہیں سیکھ رہا ہے, آپ زبردستی اس کو کام سکھاتے ہیں کہ بھائی کام کر, جب تو کامیاب ہوگا. تو میرے بھائی, دینی معاملات میں ہمارا سوچ کیوں نہیں ایسا ہے؟ دنیا معاملہ میں ہمارا سوچ ایسا ہے تو دنیاوی معاملہ کے اندر یہ سوچ ہے, تو دینی معاملہ میں کیوں ہماری یہ سوچ نہیں کہ ہمارا بھائی وہ ہو جو ہمیں ہدایت کے راستے پہ لے کے جانا والا ہو, ہمارا بھائی وہ ہو جو ہمیں جنت کے راستے پہ لے کے جانے والا ہو, ہمارا بھائی وہ ہو جو ہمیں آگے چل کر کے نمازی بنانے والا ہو, نماز چھوڑنے پر تنبیہ کرنے والا ہو. میرے محترم, اسی طرح سے ہماری ایک اور وجہ وہ کیا ہے؟ ہم روزی جو ہے نا, روزی
اس کے فکر میں سرگردہ ہے نا. ہمارا کام دھام کس کے لیے؟ اس پیٹ کے لیے. ہم محنت و مشقت کس کے لیے کرتے ہیں؟ اس پیٹ کے لیے کرتے ہیں. ہم روزی کے لیے کرتے ہیں. ہم اپنی زندگی کو اچھا جینے کے لیے کرتے ہیں. اس پیٹ کو بھرنے کے لیے کرتے ہیں. اور جب اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ تمہاری روزی کو تنگ کر دی جاتی ہے، جب تم اللہ رب العالمین کو یاد نہیں کرتے ہو، تو اللہ رب العالمین جس چیز کی تم کوشش کر رہے ہو، جس کے لیے وقت لگا رہے ہو، جس کے لیے نماز کو چھوڑ رہے ہو، جس کے لیے تم نماز کی اہمیت کو نہیں جانتے ہو، جس کے لیے نماز کو پس پردہ ڈال دیتے ہو، اللہ رب العالمین کہتا ہے اسی وجہ سے ہم تمہاری روزی کے اندر تنگی ڈال دیتے ہیں. اللہ رب العالمین نے کہا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. اللہ رب العالمین سے ہم اعراض کریں. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اللہ رب العالمین کہتا ہے جو میری ذکر سے اعراض کرتا ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضنکا، اس کی زندگی کو ہم تنگ کر دیتے ہیں. تو میرے محترم، یہ ذکر کیا ہے؟ یہ اللہ رب العالمین کی ذکر کیا ہے؟ یہ ذکر، یہ نماز ہے. اور جب ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں تو اللہ رب العالمین کہتا ہے ہماری زندگی کو اللہ رب العالمین تنگ کر دیتا ہے. آپ بہت کماتے ہیں، اس میں برکت نہیں ہے. آپ کے اولاد بہت پھلے پھولے ہیں، لیکن وہ اولاد آپ کے تابع میں نہیں ہے. آپ کے رشتہ داروں کی جمع غفیر ہے. آپ کے پاس میں طاقتوں کا بہت زیادہ بہتات ہے. آپ کے پاس میں لوگ ہیں اور تمام دوست و احباب ہیں، لیکن اس کے باوجود وقت آنے پہ کوئی آپ کا نہیں ہوتا ہے. یہ دنیا کے اندر کی بھی اور آخرت میں بھی یہ آپ کے نہیں ہونے والے ہیں. تو گویا کہ اللہ رب العالمین ہماری زندگی کو کیا کرتا ہے؟ تنگ کر دیتا ہے. میرے محترم، باتیں کچھ اور ہیں. انشاءاللہ اسی چیز کو میں آپ لوگوں کے سامنے آئندہ جمعہ بھی رکھوں گا. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے جو آج کے خطبے کے اندر کہا، ان تمام کا اگر لب لباب دیکھا جائے تو وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کی زندگی نماز کے علاوہ کہیں اور نہیں تھی. صحابہ کرام، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے جنگ خندق کا موقع تھا. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں دوڑے دوڑے آئے اور وہ کہنے لگے ہلک عمر، ہلک عمر، ہلک عمر، عمر ہلاک ہو گیا، عمر ہلاک ہو گیا، عمر ہلاک ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمر کیا ہو گیا ہے؟ تو انہوں نے کہا میری نماز جو ہے نا قضا ہو گئی ہے. کیا کہا؟ میری نماز قضا ہو گئی ہے. یہ بھی نہیں کہ انہوں نے چھوڑ دیا، میری نماز قضا ہو گئی ہے. تو میرے محترم، جب نماز قضا ہونے کو صحابہ کرام اپنی ہلاکت سے تعبیر کرتے تھے، ہم نماز چھوڑنے کو کیسے گوارا کرتے ہیں؟ آپ مسلمان ہیں، یقین رکھیے آپ کی باتیں کے اندر کوئی دم نہیں ہے، آپ کے اعمال کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے، آپ کے چہرے کسی کام کے نہیں ہیں، آپ کا دھن دولت کسی میں مقصد کا نہیں ہے، آپ کی قوت و طاقت، آپ کی زبان درازی، آپ کا بولنا اور چلنا لکھنا، ہر چیز بیکار ہے. وہی چیز کامیاب ہے جو نماز کو لے کر کے ہے. آپ کی نماز اگر درست ہے تو آپ کی بولنے میں بھی طاقت ہے. آپ کی نماز صحیح ہے، آپ کے اعمال بھی درست ہیں. آپ کی نماز اگر وقت پہ ادا کی جا رہی ہے تو آپ کی طاقتیں بھی آپ کو کام آنے والا ہے. آپ کی رشتہ داری کے اندر بھی بھلائی ہونے والی ہے. ہر چیز کو آپ نماز سے جوڑ کے دیکھیے. کہنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کو نماز ایک مرکز بنا لیجئے اور اسی کے چاروں طرف آپ گھومتے رہیے. عصر کے ٹائم میں یہ کرنا ہے، مغرب کے ٹائم میں یہ کرنا ہے، عشاء کے ٹائم میں یہ کرنا ہے، فجر میں ایسے اٹھنا ہے، ظہر میں ایسا کرنا ہے. یقین جانیے آپ اگر نماز کو اپنا وقت دے دیں گے اور اس کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں گے، آپ کا دنیا کا ہر کام اچھے سے ہوگا. آپ کی زندگی کے ہر چیز کے اندر برکت ہو جائے گی. آپ کی زندگی کمانے میں بھی برکت، اعلی اولاد میں بھی برکت، اور آپ کی صحت عافیت میں بھی برکت، ہر چیز کے اندر برکت ہوگی. تو میرے محترم، ایک دل میں ارادہ رکھیے کہ نماز ہم نہیں چھوڑیں گے، نماز ہم نہیں چھوڑیں گے. انشاءاللہ ہم سے جو بھی کوتاہی ہوئی ہے ہم اس کوتاہی کو دور کر دیتے ہیں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں الہ العالمین ہم نے جو کچھ اب کیا، کل کے بھروسہ نہیں رہنا ہے. یہ نہیں کہ ہم کل آ کے پڑھنا شروع کر دیں گے، ابھی جائیں گے بمبئی اس کے بعد پڑھیں گے، ایسا نہیں ہے. یا ممبئی سے آئیں گے تو گھر پہ فرصت سے پڑھیں گے. میرے بھائی کل کو کس نے دیکھا ہے؟ سب بولتے ہیں، لیکن اس چیز کو مانتے بھی ہے کہ نہیں مانتے؟ مانیے، کیونکہ کل حقیقت میں ہے ہی نہیں ہے.
جو کچھ ہے آج ہی آج ہے، آج آپ نے جو کیا وہی ہے آپ کے لیے، کل حقیقت میں نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام لوگوں سے جو بھی کوتاہی ہو رہی ہے نماز کے تعلق سے اس کو درگزر فرمائے، اور ہمیں اللہ رب العالمین نمازی بنا دے، اور وہ بھی وقت کے پابندی کے ساتھ نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے والا بنا دے۔ الہ العالمین ہماری خواہشوں کو قبول فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اور جن لوگوں کے دل میں یہ بات نہیں بیٹھ رہی ہے الہ العالمین ان کے دلوں کے دریچے کو کھول دے، ان کے دلوں پہ لگے ہوئے تالے کو کھول دے، ان کے دلوں کو جو جنگ لگ گیا ہے، باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ مولوی کا کام ہے بولنا بول رہے ہیں، میرے بھائی یہ مولوی کا کام ہے بولنا بول رہے ہیں، لیکن یہ آپ کے تعلق سے بول رہے ہیں، یہ آپ اپنے دل سے سوچ لیجئے، آپ اپنے دماغ کے اندر یہ بات بیٹھائیے، یہ مولوی کا کام نہیں ہے، یہ آپ کا کام ہے کرنا، آپ کیجئے، انشاءاللہ آپ کی زندگی بارونق ہو جائے گی، آپ کے گھریلو حالات بھی سدھر جائیں گے، اور اسی طرح سے آپ کی زندگی کے اندر جو بھی مسئلے ہیں انشاءاللہ حل ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔